السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج کا ہمارا مضمون ہے قرآن مجید، اور یہ بہت امپورٹنٹ مضمون ہے اور اس دفعہ 2024 کے ایگزامز میں آنے کے بہت چانسز ہیں اس کے۔ تو آپ لوگ اس مضمون کو لکھ لیں، نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ تمام حوالے میں نے آپ لوگوں کے لیے شیئر کیے ہوئے ہیں۔ تو اس میں پہلا آپ لوگوں نے جو پیراگراف لکھنا ہے وہ ہے مخلوقات کا تخلیق ہونا اور ان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کا نازل ہونا۔ اللہ پاک نے مخلوقات کو تخلیق کیا اور ان کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل کیا۔ تمام مسلمان قرآن پاک کو پڑھ کے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا حوالہ بنتا ہے، ایک آیت ہے، اس کے بعد آپ لکھیں گے بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے۔ خیال رہے کہ آپ اعراب نہ استعمال کیا کریں، کیونکہ ایک اعراب کی بھی غلطی ہو جائے تو آپ لوگوں کے لیے اچھی بات نہیں ہے، گناہ ملتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں آپ لوگ قرآن مجید کے لغوی اور اصطلاحی معنی لکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے لغوی اور اصطلاحی معنی لکھ سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی پیراگراف کی ہیڈنگ ہے۔ آپ لوگ ان ہیڈنگ کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ پیراگراف خود بھی لکھ سکتے ہیں، یا شرح سرمایہ سے دیکھیں تو وہ بھی اچھی بات ہوگی۔ لیکن جو چیز میٹر کرتی ہے بچوں، وہ ہے آپ لوگوں کے حوالے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ ان حوالوں کو نوٹ کر لیں۔ اس کا حوالہ بنتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جو شک اور شبہ سے پاک ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کا نام، آپ نے سارے نام لکھنے قرآن پاک کے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ حوالہ لکھ سکتے ہیں، اے خدا جس میں جب تک کہ میری جان ہے تیرے محبوب کے صدقے تیرے قربان ہے، میں رہوں یا نہ رہوں یہ دعا ہے دل کی، دین احمد رہے اور عزت قرآن ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے۔ آپ لوگ اس کے لیے بھی پورا ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں، تو آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ لوگ ایک پیج بھی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگ یہ شعر لکھ سکتے ہیں، نہ ہو جب تک زندگانی عین قرآنی، نہیں ممکن مساوات و مواخات کی فراوانی، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ یہ قرآنوں کو نہیں لکھنا تھا، یہاں کتابوں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نزول قرآن مجید کے بارے میں آپ لوگ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، لیکن جو اس میں آپ نے یہ چیز لازمی لکھنی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اعراب میں نے جان بوجھ کے نہیں لگائے، آپ لوگوں کے لیے ہی نہیں لگائے، تاکہ آپ لوگ اس کو لکھتے ہوئے اعراب اگر لکھیں گے تو کوئی ایک بھی مس ہو گیا تو وہ بہت آپ لوگوں گناہ کی بات ہوگی، اس لیے آپ اعراب لکھیں ہی نہ۔ اس کا ترجمہ لازمی لکھنا ہے، آپ لوگ اس کو پیپر میں بلیک سے لکھیں گے ان آیات کو، اور اس کو بلو سے لکھیں گے تاکہ پرومیننٹ ہو، آیات کو پرومیننٹ کرنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے، اور تیرا رب بزرگ و کریم ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر آپ لکھیں گے محفوظ کتاب، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن پاک کی آیات ہیں بیسیکلی۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے قرآن پاک کی خصوصیت ہے کہ یہ جامع کتاب ہے۔ اس کے بعد میں آپ پورا پیراگراف لکھتے ہیں، یہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، آپ شرح سے بھی دیکھ لیں، آپ کی اپنی چوائس ہے۔ اس میں ہم شعر لکھ سکتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہ وہی کلام ہے جس کو کبھی زوال نہیں، بے شک۔ اس کے بعد آپ تدوین قرآن پاک کے بارے میں لکھیں گے، اس کا پورا آپ لوگ بہت ساری ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں۔ اس کا آپ حوالہ لکھیں گے، بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، یہ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ پھر آپ لوگ اور خصوصیات لکھیں گے کہ قرآن پاک کی جو زبان ہے، عربی زبان ہے، یہ زندہ زبان ہے اور حفظ کرنے میں بھی بہت آسان ہے۔ اس کا بعد آپ حوالہ لکھیں گے، واضح آیات اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے، یہ بھی ارشاد ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے شعراء کے بارے میں، اس زمانے کے شعراء نے ایک چیلنج لیا تھا کہ ہم قرآن پاک جیسی ہی ایک کتاب لکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آپ ایک لفظ کا ایک لائن بھی نہیں لکھ سکتے۔ اس میں بھی آپ لوگوں نے حوالہ لکھنا ہے، وہ پورا واقعہ بیان کریں گے، کس انسان کا کلام ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ قرآن پاک کی جنرل خصوصیات لکھیں گے، ان خصوصیات کے بارے میں آپ لوگ نیٹ سے سرچ کر لیں، یا آپ لوگ شرح سرمایہ سے سرچ کر لیں، یا خود بھی لکھ لیں، تو کوئی ایشو کی بات نہیں ہوگی۔ یہ حوالہ لکھیں گے، یہ کتاب تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، alright۔ اس کے بعد آپ لوگ لکھیں گے قرآن پاک کے بارے میں معلومات۔ یہ معلومات میں نے کہا آپ لوگوں کو تھوڑی شیئر کر لوں۔ نام اس کے الفرقان، النور، المجید، الکتاب، الذکر، شفا، تذکرہ، مبین، مبارک، حکیم، العلم، البیان، العزیز، الکریم وغیرہ۔ اور آپ لوگ مزید انفارمیشن یعنی کل سپارے کتنے ہیں، 30 ہوتے ہیں، کل صورتیں 114، مدنی صورتیں 28 ہوتی ہیں، مکی ہوتی ہیں 86، کل رکوع ہوتے ہیں 540، منزلیں ہوتی ہیں 7، سجدہ تلاوت ہوتا ہے بہت 14۔ یہ ہم نے تعداد حروف لکھی تھی لیکن مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی تھی، تو میں نے کہا سارا مٹیریل اوتھینٹک ہو، آپ لوگ تعداد حروف اپنی کسی اور سے پوچھ کے لکھ لیں یا نہ بھی لکھ لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس لیے میں نے کٹ کر دیا اس کو۔ جو چیز مجھے 100% کنفرم تھی میں نے وہی لکھی ہے۔ سب سے بڑی آیت آیت تجارت ہے۔ اس کے علاوہ
13वें पैराग्राफ में आप लिखेंगे एक ज़िंदा किताब है कुरान पाक, एक ज़िंदा किताब है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसमें आप हवाला लिखेंगे और हमने नबी नूह को काबिल तकरीम बनाया। इसके बाद आप तिलावत के बारे में लिखेंगे कुरान पाक की तिलावत से दिलों को सुकून मिलता है। इसका हवाला बनता है एक आयत है, दिलों को इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र से होता है, ये उस आयत की तर्जुमा है। इसके बाद आप लिखेंगे हिदायत का ज़रिया भी कुरान मजीद है, इसमें आप लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं। इस्लाह इल्म का बस अब सामान होना चाहिए, सबका दस्तूर इल्म कुरान होना चाहिए। इसके बाद आप लिखेंगे तार के कुरान के बारे में। तार के कुरान बेसिकली वो है जो कुरान पाक की टीचिंग्स को अमल नहीं करते, तो वो इस दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसमें हम हवाला लिख सकते हैं अल्लामा इकबाल का बहुत फेमस शेर है, वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तार के कुरान होकर। इसके बाद इख्तिताम भी लिखेंगे कि मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और एक सुन्नत। जो इन दो चीज़ों को मजबूती से थाम रखेगा वो कभी गुमराह ना होगा। अगर आप इन्हीं नोट्स को नोट डाउन कर लेंगे तो आप लोगों के लिए कभी भी इशू नहीं होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।